اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآنی کلمات کا، قرآنی آیت کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے بدھ کے دن اور 7 رجب کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوگی۔ جیسے ہی آپ یہ تسبیح ختم کریں گے، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ ایسی قرآنی کلمات ہیں، ایسی قرآنی آیت ہے جس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ تو یہ آیت مبارک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علی کل شیء قدیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جو مشیت یعنی کہ چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب ہے، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص اور کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی طاقتور آیت ہے جس کا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے یہ آیت تو بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن اگر آپ اس طریقے سے اس آیت مبارک کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ آپ سب کو یہ آیت تو آتی ہوگی، چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے دائرہ اختیار میں ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق میرے اللہ کی ذات ہے۔ جس آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہر چیز کے لیے ہوگا۔ جو آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں یہ آیت آتی ہے، لیکن قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت یعنی کہ سورۃ بقرہ میں یہ آیت مبارک ہے، اور اس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب صورتوں کی سردار ہے، اور یہ اسی سورت کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 70 بھی ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر اس لیے اللہ کی ذات نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بلا شبہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کسی قسم کا ایک رتی برابر بھی شک نہ ہو، اور جو کچھ اس پوری کائنات میں ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کسی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اس اللہ کے لیے وہ کچھ نہیں۔ اس کی ذات وہ ہے جو کہتی ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتی ہے۔ اس کے خزانے سب سے زیادہ بڑے ہیں، اس کے لشکر سب سے طاقتور ترین لشکر ہیں، اور اللہ جو ساری کائنات ہر چیز کا کہکشاؤں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو یہ اسی کے پاک کلام میں سے آیت ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی جو ابھی پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کو کوئی مشکلات ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ نے یہ پڑھ کر اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، میرے پاس نوکری نہیں، میرے پاس رزق کی تنگی ہے، مجھے شادی کے مسائل ہیں، مجھے کوئی بیماری ہے، یعنی کہ جو مسائل ہیں آپ نے ان مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔
جو بھی کچھ ہے وہ آپ نے اللہ سے کہنا ہے، اپنے اللہ سے مانگے۔ اگر آپ نے کسی امتحان میں کامیاب ہونا ہے، کچھ بھی ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا کہ چند دنوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ ذرا دھیان سے اس وظیفے کو، اس عمل کو سن لیں۔ آپ نے رجب کی بدھ کے دن، رجب کی کوئی بھی بدھ ہو، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، رجب کی بدھ کے دن آپ نے اس قرآنی آیت کا عمل کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو میرا فلاں کام ہو جائے گا۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے فضل و کرم سے آپ کے اس یقین کو ضرور پورا کرے گی۔ اگر آپ یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 7 رجب اور بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس اپنے مقصد کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز ضرور رکھ لینی ہے۔ چاہے تو 10 کا نوٹ رکھ لیں، 20 کا نوٹ یا 50 کا نوٹ اپنے پاس رکھ لیں، یا پھر اپنے پاس کوئی کھانے کی چیز رکھ لیں اور اس پر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے جب یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور جو آپ نے اپنے پاس کوئی چیز رکھی ہوگی، پیسے یا پھر کھانے کی کوئی چیز، تو پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے وہ پیسے یا پھر وہ کھانے کی چیز کسی ضرورت مند کو دے دینی ہے، تاکہ وہ ضرورت مند اس چیز کو استعمال کر سکے۔ اگر پیسے ہیں تو اس سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کر سکے، اور اگر کھانا ہے تو اس کھانے سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں پر عمل کرتے جائیں گے، اللہ کی ذات آپ کی پریشانیوں کو ختم فرماتی جائے گی۔ آپ پھر اللہ سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ میرے رب کی ذات بڑی ہی غفور الرحیم ہے۔ تو آپ اس قرآنی آیت کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ لیکن جب بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی جائز حاجت کے مقصد کے لیے کرنا ہے، تو پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوگی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ بدھ کے دن نماز مغرب سے پہلے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔